بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ ویکلی الرسالہ گروپ ڈسکشن میٹ شروع ہو رہی ہے۔ اتفاق سے آج ہم جو ہے رائچور ٹیم کے ساتھ ہیں۔ رائچور کرناٹکا کا ایک ویل نون ڈسٹرکٹ ہے جو اپنے رائس اور کاٹن کے لیے مشہور ہے۔ یہاں مسلمانوں کا ایک بڑا حلقہ رہتا ہے رائچور میں، جو کہ تعلیم یافتہ اور تاجر اور ٹیچرز وغیرہ پر مشتمل ہے۔ تو آج وہ لوگ ہمارے ساتھ اس آرٹیکل میں ڈسکشن کے لیے شامل ہوں گے۔ شامل ہے ہمارے ساتھ امجد صاحب ہیں، جو ریلوے میں ایکسپریس ٹرین وغیرہ کے گارڈ ہیں۔ دوسرے ہمارے ظفر صاحب ہیں، کرناٹکا میڈیکل والے، وہ میڈیسن کے فیلڈ میں ہیں، میڈیسن اسٹور کی فیلڈ میں ہے وہ۔ اسی طرح ہمارے صلاح الدین صاحب ہیں، اور آپ علیم الدین صاحب ہیں، کیا فیلڈ ہے؟ اچھا، ٹائر کے کاروبار میں ہیں۔ ہمارے پروفیسر ظہیر الدین صاحب ہیں، وہ کیمسٹری کے پروفیسر ہیں یہاں کے ایک مشہور کالج میں، جو کہ ہماری یہاں کی سی پی ایس ایکٹیویٹیز کو لیڈ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج کے آرٹیکل میں۔ سب لوگ آرٹیکل سنیں گے اور پھر اس پر اپنا اپنا فیڈ بیک دیں گے۔ تو آرٹیکل پڑھنے کے لیے مولانا عبدالسلام صاحب عمری آرٹیکل کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 ستمبر 2024 ہے۔ آرٹیکل میں شروع کر رہا ہوں۔ اقلیت و اکثریت کے تعلقات کو کس طرح بہتر بنایا جائے؟ اقلیت و اکثریت کے تعلقات کو کس طرح بہتر بنایا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پہل مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ مثلا مسلمانوں کے اندر دو قومی نظریے کے بجائے ایک قومی نظریے کو فروغ دینا، مسلمانوں کے اندر فرقہ وارانہ سوچ کو ختم کر کے قومی سوچ نیشنل تھنکنگ پیدا کرنا۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر سے اس ذہن کو مکمل طور پر ختم کرنا کہ وہ ہندوؤں کے ایک طبقے کو دشمن اسی طرح مسلمانوں کے اندر سے اس ذہن کو مکمل طور پر ختم کرنا کہ وہ ہندوؤں کے ایک طبقے کو دشمن ہندو اور دوسرے طبقے کو سیکولر ہندو سمجھتے ہیں۔ وہ الیکشن میں دھوم مچاتے ہیں کہ مفروضہ دشمن ہندو ہاریں اور سیکولر ہندو جیتیں۔ اس قسم کی سیاست دین اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔ مسلمان اس قسم کی تفریقی سیاست کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اب آخری وقت آ گیا ہے کہ اس غیر دانشمندانہ سیاست کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میل ملاپ یعنی انٹریکشن زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔ قدیم زرعی دور میں یہ میل ملاپ فطری طور پر موجود تھا، مگر اب صنعتی دور میں یہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں۔ وہ ہندو اسکول اور مسلم اسکول کی تفریق کے بغیر ہر تعلیمی ادارے میں داخلہ لے کر پڑھیں۔ مسلمانوں میں اگر بھرپور طور پر اس قسم کی تعلیمی سرگرمیاں جاری ہو جائیں تو اس کا دو یقینی فائدہ ان کو حاصل ہوگا۔ اول یہ کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے دوران غیر مسلموں سے ان کا میل ملاپ یعنی انٹریکشن بڑھے گا، اور انٹریکشن اپنے آپ میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان جب تعلیم میں آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد فطری طور پر وہ دفتروں اور کمپنیوں اور تجارتی اداروں میں بڑی تعداد میں پہنچیں گے۔ اس طرح وہ دوری اپنے آپ ختم ہو جائے گی
جو زمانی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہو گئی ہے۔ آرٹیکل کو ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں اس کی امپورٹنس کی وجہ سے، پھر اس کے بعد ہم بھی فیڈ بیک دیں گے۔ یہ پروفیسر ظہیر الدین خواجہ صاحب ریچور وہ جو ہے آرٹیکل پڑھیں گے۔ اقلیت و اکثریت کے تعلقات کو کس طرح بہتر بنایا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پہل مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ مثلا مسلمانوں کے اندر دو قومی نظریے کے بجائے ایک قومی نظریے کو فروغ دینا، مسلمانوں کے اندر فرقہ وارانہ سوچ کو ختم کر کے قومی سوچ پیدا کرنا، نیشنل تھنکنگ۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر سے ذہن کو مکمل طور پر ختم کرنا کہ وہ ہندوؤں کے ایک طبقے کو دشمن ہندو اور دوسرے طبقے کو سیکولر ہندو سمجھتے ہیں۔ وہ الیکشن میں دھوم مچاتے ہیں کہ مفروضہ دشمن ہندو ہاریں اور سیکولر ہندو جیتیں۔ اس قسم کی سیاست دین اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔ مسلمان اس قسم کی تفریقی سیاست کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اب آخری وقت آ گیا ہے کہ اس غیر دانش مندانہ سیاست کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میل میلاپ، انٹریکشن زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔ قدیم زرعی دور میں یہ میل میلاپ فطری طور پر موجود تھا، مگر اب صنعتی دور میں یہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں۔ وہ ہندو اسکول اور مسلم اسکول کی تفریق کے بغیر ہر تعلیمی ادارے میں داخلہ لے کر پڑھیں۔ مسلمانوں میں اگر بھرپور طور پر اس قسم کی تعلیمی سرگرمیاں جاری ہو جائیں تو اس کا دو یقینی فائدہ ان کو حاصل ہوگا۔ اول یہ کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے دوران غیر مسلموں سے ان کا میل میلاپ، انٹریکشن بڑھے گا، اور انٹریکشن اپنے آپ میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ دوسرے ہے کہ مسلمان جب تعلیم میں آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد فطری طور پر وہ دفتروں اور کمپنیوں اور تجارتی اداروں میں بڑی تعداد میں پہنچیں گے۔ اس طرح وہ دوری اپنے آپ ختم ہو جائے گی جو زمانی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہو گئی ہے۔ جی، یہ آرٹیکل ختم ہوا۔ جی، مولانا کا یہ آرٹیکل میں سمجھتا ہوں بہت بڑا آئی اوپنر آرٹیکل ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر، اور ہر وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں کے حالات جو ہے بر صغیر کی طرح ہے، وہ ساری جگہوں کے لیے یہ آرٹیکل جو ہے اس میں بہت ایک بڑا گائیڈنس ہے۔ پہلے ہم مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ تو مولانا کی ساری کتب اور حالات اور دوسری اسٹڈیز یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر ایسے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے نام سے ایک نظریہ پیش کیا۔ مغل راج کے بعد انگریزوں کے دور میں جب آزادی کی تحریکیں چلی تو مسلمانوں کو یہ خطرہ ہوا کہ ہندو انڈیا میں یا جمہوری انڈیا میں مائنارٹی میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ تو مائنارٹی میں جب کنورٹ ہوں گے تو ہندو ان کی مساجد، ان کے مدارس، ان کے مقبرے، ان کا دین، ان کی تہذیب وغیرہ سب کے لیے خطرہ بنے گا۔ تو لوگوں نے جو ہے اس کا سلیوشن یہ پیش کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک اسپیشل لینڈ الاٹ کر دی جائے۔ تو اسپیشل لینڈ الاٹ کر دی گئی اور پھر جو ہے مشرقی اور مغربی پاکستان کے نام سے ایک ملک بنایا گیا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک ملک دینے کے باوجود بھی بالکل اس کی آدھی تعداد ہندوستان کے اندر ہی باقی رہ گئی جو اس ملک سے مائگریٹ کرنا پسند نہیں کیے۔ تو آج بھی جو ہے مسلمانوں میں ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم خطرے میں ہیں اور ہماری عبادت گاہیں، ہمارے اوقاف، ہمارے مدارس یہ سب جو ہیں انڈر تھریٹ ہیں۔ تو وہ دوبارہ جو ہے جو 70-80 سال پہلے جو جس خوف کی ریمیڈی کے نام سے جو کام کیا گیا تھا تو پھر وہی جو ہے تھریٹ دوبارہ واپس آ گیا۔ تو یہاں کوشچن یہ بنتا ہے کہ پھر ہم نے جو ریمیڈی پیش کی تھی اس کا کیا؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جو ہے پارٹیشن اور دو قومی نظریہ اس کا حل ہے، تو اس کا تو حل کیا جا چکا، دوا تو دی گئی،
لیکن اس کا رزلٹ کیوں نہیں نکلا؟ تو یہ بات جو ہے ایک کوشچن مارک کے طور پر بر صغیر کے اوپر جو ہے لگی ہوئی ہے کہ جب ہم نے ایک بیماری کا ایک سلیوشن دیا اور سارے ہی لوگوں نے سوائے چند مٹھی بھر لوگوں کے دو قومی نظریے کو سپورٹ کیا، کیا ساؤدرن انڈیا کے مسلمان، کیا ناردرن انڈیا کے، کیا ایسٹرن، کیا ویسٹرن، سب نے جو ہے ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کیا اور ایک خطہ وجود میں آ گیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کے بعد خطرہ ختم ہو گیا. تو ان دو ملکوں کے اندر کے جو بات کے جو واقعات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک فیک ریمیڈی تھی، کیونکہ وہاں جانے کے بعد پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جو ہے مہاجر اور پنجابی کا مسئلہ. پھر اسی طرح جو ہے ان ملکوں کے اندر خود ان ملکوں کے مسلمان سندھی، پنجابی اور مہاجر بلوچی کے عنوان سے آپس میں لڑنے لگے. پھر ایک بڑا جھگڑا وجود میں آ گیا جس کو بنگالی اور اردو کا جھگڑا ہم کہتے ہیں. تو جو ہے ایک ملک امیبیا کی طرح ٹوٹ کر دو ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ریمیڈی پیش کی گئی تھی خود وہاں کے ریسیڈنٹس کے لیے بھی یہ ورک نہیں کی. اور پھر جس نام سے مسلم مائنارٹی بنائی گئی ہندوستان کے اندر یہ ڈویژن کی وجہ سے، تو وہ پھر اب دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے لیے بھی جو ہے یہ کوئی سلیوشن نہیں نکلا. تو گویا کہ جن کو دوا دی گئی اور جن کو دوا نہیں دی گئی، دونوں دوبارہ جو ہے گھوم پھر کر پھر اسی پوائنٹ پر آ کر پہنچ گئے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ میرا جو مشن ہے، میرا مشن جو ہے اکابر پر تنقید، سید احمد بریلوی پر تنقید، علماء دیوبند پر تنقید، علماء ندوہ پر تنقید، یہ نہیں ہے. مولانا یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھولا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے پوری دنیا میں ہمالین اسٹرگل چل رہی ہے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، اور اتنے جان مال اور اتنے بڑے پیمانے پر کوشش کی گئی کہ غالباً پوری اسلامی تاریخ میں اتنے لوگ شاید اپنا سر نہیں پیش کیے ہوں گے جتنا کالونیل ایج کے بعد جو ہے مسلمانوں نے اپنی جان اور مال پیش کیا. لیکن گھوم پھر کر جو ہے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا وہیں وہ پہنچ گئے. تو مولانا کہتے ہیں کہ جب میں نے ہوش کی آنکھ کھولی تو میرے ذہن پر ایک سوال تھا کہ میں اس سوال کا جو ہے جواب پا سکوں کہ کیا بات ہے کہ ہماری محنت اکارت کیوں ہوتی ہے، کیوں رائے گاہ جاتی ہے. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس کیس کی اسٹڈی کی، تو اس کیس کی اسٹڈی کے دوران جو ہے کچھ اکابر کے نام بطور اتفاق کے آتے ہیں. یعنی اگر ہم اس میں محمد علی جناح، سر علامہ اقبال اور مولانا شوکت علی یا اس دور کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، علماء، شعراء اور ادبا وغیرہ، یہ ساروں کے نام وہاں پر جو ہے ایک پریفری کے آتے ہیں، برسبیل ذکر کے آتے ہیں، نہ کہ وہ خود موضوع ہے. موضوع یہ ہے کہ محنت رائے گاہ کیوں جاتی ہے. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیس یہ ہے کہ وہ نتیجے کے فقدان کو عمل کا فقدان سمجھتے ہیں، حالانکہ عمل کے لحاظ سے وہ پوری اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. یعنی اتنی جانیں، اتنا مال، اتنے اوقاف، اتنی موومنٹس، اتنے آرگنائزیشنز، اتنے میگزینز، اتنے کانفرنسز، اتنے ہمالین جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہیں، جو کہ پوری اسلامی تاریخ میں کبھی مسلمانوں کے کسی گروپ نے اتنی زیادہ جو ہے عملی سرگرمی نہیں دکھائی. لیکن مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں عمل کی کمی ہے. مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہاں ایک تجزیے کی ضرورت ہے، عمل کی کمی ہے یا ریزلٹ کی کمی ہے. یہ دو باتوں کے ڈفرنس کو جاننا ہے. مولانا نے اسباق تاریخ میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ ہاف کامیابی یہ ہے کہ تم موشن اور ڈائریکشن کے فرق کو سمجھو. ایک آدمی موشن میں تو ہے لیکن وہ ڈائریکشن لیس ہے، رانگ روٹ پر وہ جو ہے اپنی گاڑی چلا رہا ہے، تو کبھی وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچے گا. جیسے کہ جو ہے شیخ سعدی نے کہا تھا، اے عربی تم کعبہ ہرگز نہ پہنچو گے کیونکہ تم جس راستے پر جا رہے ہو وہ ترکستان کا ہے. تو سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم کعبے کو پہنچ رہے ہیں، لیکن وہ ٹریک کے حساب سے ترکستان کی ٹریک پر ہوتے ہیں اور کبھی کعبے تک نہیں پہنچتے. تو مسلمان جو ہے عمل اور نتیجے کے ڈفرنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمالین کوششیں وہ کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں پاتے. نتیجہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو ڈائریکشن اور موشن کے وہ فرق سے مسلمان واقف نہیں ہے.
تو ایک ریمیڈی ہم نے پیش کیا اور بطور شفا کے ہم نے اس کو پریکٹس کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ اس خطے کو جس کو انہوں نے حاصل کیا تھا اور اس خطے کو جنہوں نے جو اس خطے کے حاصل کرنے میں ان کا سپورٹ کیا تھا، دونوں کی بیماری پھر دوبارہ لوٹ کر 70-80 سال کے بعد پھر وہیں پہنچی جس کو جو ہے ایگزسٹینشیل تھریٹ کہتے ہیں، یعنی وجود کو خطرہ. تو مسلمان پھر آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایک ساتھ سول کوڈ ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے، وقف بل ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے، اور زعفرانی تھریڈ جو ہے ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے. تو اس خطرے کا تو آپ نے علاج کر دیا تھا اور جو ہے نا ہمالین موومنٹ چلائی تھی، تو پھر آپ کو خطرہ دوبارہ کیوں واپس آیا؟ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ دو باتیں اس کی ذمہ دار ہے. ایک جو ہے مسلمانوں نے گیٹوز میں رہنا شروع کیا، ماڈرن تعلیم سے وہ پہلے کٹنے کے نتیجے میں وہ جاب مارکیٹ کے لیے مسفٹ ہو گئے. مسفٹ ہونے کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے گاڑی اور جو ہے ٹھیلے والے کام کیے، اور اپنے گھیٹوز کی ہیوج پاپولیشن کی وجہ سے کچھ انہوں نے وہاں ارننگ بھی کر لی، لیکن ماڈرن اکانومی میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا سوائے کچھ مائنر جاب یا بزنس ایکٹیویٹیز کے. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ قدیم دور میں زراعتی دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نیچرلی جو ہے اختلاط ہو جاتا تھا، وہ کھیتوں میں ملتے، دیہاتوں میں رہتے اور جو ہے آپس کے مسائل کو جو ہے سالو کرتے. تو ہندو اور مسلمان کی تفریق نہیں تھی، لیکن صنعتی دور میں مسلمان تعلیمی طور پر پیچھے ہونے کی وجہ سے اپنے جو کو ریسیڈنٹ ہے، کو سٹیزنس ہے، ان سے بہت پیچھے رہ گئے، جس نے ان کو جو ہے الگ مسلم محلے، الگ مسلم انسٹیٹیوشنز، الگ مسلم بزنس آرگنائزیشن بنانے کا ذہن بنایا، جو کہ ڈی گلوبلائزیشن آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، تو مسلمان ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی واپس جو ہے وہی گھیٹو مینٹالٹی کی طرف. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا اگر مسلمان یہ کام کریں، اپنی اولاد کو جو ہے ایسے اداروں میں پڑھائے جہاں پر ساری کمیونٹیز رہتی ہوں، تو وہ ساری کمیونٹیز کے ساتھ رہیں گے تو ان کے اندر ہیلتھی کمپٹیشن آئے گا. ہیلتھی کمپٹیشن ہی جو ہے ساری کامیابیوں کی روٹ ہے. جیسے کہ یورپ اور امریکہ کی اکانومی ہے جہاں پر جو ہے کمپٹیشن کی بنیاد پر آدمی کو جو ہے مواقع ملتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی ہر معاملے میں ان کا ریشیو اور ان کا رینک جو ہے اونچے ہے. اس کے مقابلے میں ہم جو ہے ماڈرن اکانومی میں پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے واپس پھر اپنے گھیٹوز کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو اس سے نکالنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ مسلمان ماڈرن انسٹیٹیوشنز میں جائے جہاں پر ساری کلچر اور سارے فیتھ کے لوگ پڑھتے ہوں. جیسا کہ صاحب صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ان کے ہندو ساتھی نے کہا کہ میں مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں، تو انہوں نے پوچھا کہ جو ہے تم مجھ سے بھی کرتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تم سے نہیں کرتا، تم بہت اچھے انسان ہیں. تو صاحب صاحب ہمارے جو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میرا اس سے انٹریکشن تھا، اختلاط تھا، تو اس کو میرے بارے میں ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن جن سے اختلاط نہیں تھا اس کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ آ گیا. تو مولانا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ریمیڈی بہت ہی کارگر اور بہت ہی یوزفل ہے. اس کو مسلمانوں میں پھیلانا چاہیے، نہ کہ مسلمان اپنے گھیٹو ادارے اور اپنے گھیٹو آرگنائزیشنز میں پھنسے رہے. ان کو اندر جو ہے انٹرنیشنل تھنکنگ، نیشنل تھنکنگ بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے دوسرے ساتھی اپنے فیڈ بیک دیں گے. پروفیسر ظہیر صاحب. جی السلام علیکم. میں آرٹیکل کی تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ باتیں جو مولانا نے اس میں مختصر اس پیراگراف میں لکھی ہے نا، یہ بہت کنسائز ہے، بہت ہی کنسائز. صرف کچھ چیزوں کی طرف مولانا نے اشارے کیے ہیں، ان کو تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے، تو میں وہ کرنے کی کوشش کروں گا. جیسے اقلیت سے تعلقات کو کس طرح بہتر بنایا جائے، تو اس پہ مولانا یہ بول رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو پہل کرنا چاہیے. تو پہل کرنا چاہیے، کس معاملے میں پہل کرنا چاہیے؟ پہل اس معاملے میں کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ذہن کو صاف کریں. کیا آگے لکھ رہے مولانا؟ مسلمانوں کو اندر دو قومی نظریے کے بجائے ایک قومی نظریے کو فروغ دینا، اس میں پہل ہونا چاہیے کہ دو قومی نظریے غلط تھا
اور ایک قوم ہم مسلمان ہندوستانی ہیں سب، چاہے ہم مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہو. اس بات کو مسلمانوں میں پہلے پھیلانا، یعنی باشعور بنانا، اس معاملے میں مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ یہ دو قومی نظریہ غلط تھا، اس نظریے سے نکلیں اور ایک قومی نظریے پر اب سب ہے نا دلائل کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ ضروری ہے. دوسرا، مسلمانوں کے اندر فرقہ وارانہ سوچ کو ختم کر کے قومی سوچ پیدا کرنا. اس طرح مسلمانوں کے اندر اس ذہن کو مکمل طور پر ختم کرنا کہ وہ ہندوؤں کے ایک طبقے کو دشمن ہندو اور دوسرے طبقے کو سیکولر ہندو سمجھتے ہیں. اب یہ بھی جو ہے 1947 سے چلی آ رہی ہے. مسئلہ جناح کا یا مسلم لیگ کا یہی تھا کہ انہوں نے کچھ سمجھا کہ نان مسلمس میں جو ہے کچھ سیکولر ہیں اور کچھ مسلمانوں کے غیر سیکولر ہیں یا دشمن ہیں ہمارے. جیسے وہ سمجھتے تھے سردار پٹیل ہیں وغیرہ ہیں، بہت سے لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں ہیں سمجھتے تھے، اور دوسرے گاندھی وغیرہ ہیں تو وہ مسلمانوں کے فیور میں ہیں، سیکولر ہندو ہیں سمجھتے. تو وہی سوچ جو ہے کنٹینیو ہو رہی ہے آج تک، 75 سال سے وہ سوچ کنٹینیو ہو رہی. اس پہ ہم کوئی کامش نہیں کریں. مولانا ایک ہی بول رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی بولنا چاہیے، ہر آدمی کو بولنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ بالکل غلط ہے. ذہن میں ڈالیے آپ. ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، سی پی ایس ممبران کی ذمہ داری ہے کہ لوگ مسلمانوں کے اس ذہن کو صحیح صاف کریں. ورنہ کیا ہوگا، ہم سمجھے اور ہم چلے گئے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی. آگے اس بات کو کنٹینیو کیسے ہونا ہے؟ تو لہٰذا جن مسلمانوں سے ہمارا انٹریکشن ہے ان کے ذہنوں سے یہ دو غلط فہمیوں کو دور کرنا. تو یہ ہے، یہ اگر دوری ان کے ذہن سے یہ چیز غلط فہمی دور ہوگی تو تب مسلمان کسی انٹریکشن کے لیے راضی ہوں گے اور اس میں وہ پہل کریں گے. ٹھیک ہے. پھر آگے مولانا لکھتے ہیں، دیکھیے یہ ایک جملہ اشارہ ہے، مسلمان اس قسم کی تفریقی سیاست کا تحمل نہیں کر سکتے. تحمل نہیں کر سکتے کا کیا مطلب؟ کیا ہوگا اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا انجام کیا ہے؟ موجودہ سیاسی حالات کو پڑھ لیجیے آپ، دیکھ لیجیے آپ. 50 سال پہلے، 75 سال پہلے کیا حال تھا، آج کیا حال ہے، آج کیا ملک کے حالات ہو گئے ہیں. تو یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ اسی لیے پیدا ہوئے کہ ہم نے نہ دو قومی نظریے کی تردید کی، نہ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا، نہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ ہو رہا. مسلمانوں کے تعلیمی ادارے مسلمان الگ بنا لیے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہی گھیٹو مینٹالٹی کنٹینیو ہو رہی. وہاں کے آپ جا کر ملیے، ٹیچر سے ملیے، اسٹوڈنٹ سے ملیے، مسلمان جو اپنے اپنے اسکول ادارے قائم کرے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہی کنٹینیو ہو رہا ہے. تو آپ کہاں ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ آپ نہیں کر رہے. آپ تو اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم. تو مولانا وہ اشارہ دے رہے ہیں، اس قسم کی تفریقی سیاست کا ہم تحمل نہیں کر سکتے کا مطلب کیا؟ حالات جو ہے بد سے بدتر ہو جائیں گے، کیا کیا ہوں گا آپ کے لیے معلوم نہیں. تو اس کو سمجھنا ہے. اب آخری وقت آ گیا ہے کہ اس غیر دانش مندانہ سیاست کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. یہ صرف اشارہ ہے مولانا کا. یہ جو مولانا کو پڑھے ہیں مسلسل وہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بات مولانا یہاں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہمارے یہاں اداروں میں نہیں ہے. دیکھیے میں آگے پڑھ کر میں پھر اس سے مزید تفصیل روشنی ڈالتا ہوں. اس سلسلے میں دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ ہندوستان ہندو اور مسلمانوں کے ذرا میل میلاپ زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، انٹریکشن بڑھایا جائے. کا مطلب کیا؟ انٹریکشن کا بڑھایا جائے کہ یہ مطلب نہیں کہ بھائی بازار میں مل رہے ہیں، مارکیٹ میں مل رہے ہیں، دکان میں مل رہے ہیں، وہ مل رہے ہیں. یہ انٹریکشن نہیں. انٹریکشن بڑھایا جائے کا مطلب ہے کہ آپ یہ مثبت ذہن ان سے بات کریں. آپ ان کو بھی بتائیں کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں، آپ کے خیالات کیسے ہیں، آپ دو قومی نظریے کو غلط سمجھتے ہیں. کیا آپ نے بتایا کسی ہندو کو؟ کیا ہم نے بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست جو مسلمان کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اینٹی بی جے پی سیاست یا دوسری جو اپنے سیکولر جماعتیں بول کر ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، یہ غلط ہے ہمارے نزدیک. اب جیسے اب میلاد النبی کا اتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہندوستان میں، کیا ہم اب دیکھیے رائچور میں کیا ہوا، میلاد النبی کے ٹائم ڈی جے مت لگائیے بلکہ میٹنگیں ہوئی، علماء سیاستدان مل کر پورے نوجوانوں کو جمع کر کے بولے، مگر اس کے باوجود بھی ڈی جے وغیرہ نکالے. یہ بات ہم اپنے غیر مسلموں کو بتانا کہ بھائی ہم اس کو سخت منع کرے، غلطی ہے بولے، یہ نہیں نکالنا بولے تو ہمارے بچے نہیں سن رہے، ڈی جے نکال رہے، ناچ رہے. یہ بات ان کے کانوں میں، ذہنوں میں ڈالنا کہ ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. وہ ورنہ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے یہ لوگ چاہ رہے ہیں ایسا کرنا. دیکھیے آپ غلط فہمی، انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو صحیح بات ہے ان کے سامنے پیش کریں. صرف ملنا یا روزانہ کی گفتگو کرنا نہیں ہے. انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ اپنی باتیں بتائیں، اس کی وضاحت کریں، مولانا کی سوچ کے مطابق اس کی صحیح ترجمانی کیا ہے وہ بتائیں. تو اسی طرح قدیم زرعی دور میں یہ میل موجود تھا، مگر اب صنعتی دور میں وہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے.
اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، وہ ہندو اسکول اور مسلم اسکول کی تخلیق کے بغیر تعلیمی اداروں میں داخلہ لے کر پڑھیں۔ تو اب دیکھیے یہ معاملہ تو ہے، ہندو مسلم الگ الگ تو ہم بنا لیے، ہمارے اداروں میں ایک بھی نان مسلم ٹیچر کو اپوائنٹ نہیں کرتے، تیار نہیں ہوتے۔ میں کئی اداروں میں دیکھ رہا ہوں بھائی کچھ قابل اگر مسلمان ٹیچر نہیں مل رہے ہیں تو قابل نان مسلم ٹیچر ہیں ان کو اپوائنٹ کیجیے۔ نہیں، اب وہ گھیٹو مینٹالٹی وہاں آتی، نہیں وہ ہمارے پاس ایڈجسٹ نہیں ہوتے، وہ ہوتا یہ ہوتا مسائل ہوتے۔ اچھا خدا نخواستہ ایک کو اپوائنٹ بھی کر لیا نا، اس کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہ بیچاری مہینے 2 مہینے میں چھوڑ کے چلے جانا، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، کوئی اس سے انٹریکشن نہیں، کوئی اس کو ہے نا اپنا سمجھ کر خرید نہیں کرتا، اور کھانے کے وقت نان ویج لا کر کھائیں گے، وہ بیچاری نان ویج نہیں کھاتی، وہ دور جا کر اکیلی بیٹھ کر کہیں کھائے گی کسی دوسرے کلاس میں، اس کے ساتھ بالکل ملیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، اس کو ایسا کریٹ کریں گے ماحول کہ 2 مہینے میں چھوڑ کے چلے جاتی ہوں۔ تو اس کو انٹریکشن نہیں بولتے۔ انٹریکشن یہ ہے کہ ہم اپنے مسلم اداروں میں غیر مسلم ٹیچروں کو اپوائنٹ کریں، کر کے ان کے ساتھ کس طرح مسلمان کیا ہوتا ہے، مسلمان کی سوچ کیا ہوتی ہے، کس کی اس کے اندر قومیت ہے، اس کو ان کو بتائیں، تو یہ انٹریکشن ہوگا۔ اب وہ جا کر اپنے رشتہ داروں میں گھروں میں بولے گی ارے بھائی کتنے اچھا اسکول ہے، کتنے اچھے مسلمان ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، میں وہاں کام کرتی ہوں، میرے کو کتنی عزت کرتے ہیں، میرے ساتھ کتنا ادب سے احترام سے بات کرتے ہیں، ہاں میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اپنا ویجیٹیرین کھانا لا کر میرے شیئر کرتے ہیں، ہاں میری وجہ سے نان ویج نہیں کھاتے وہ لوگ، کیا ایسا کبھی کریں ہمارے قوم کے لوگ؟ تو یہ ہے انٹریکشن کا مطلب۔ انٹریکشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ملے سلام علیکم نمستے بولے چلے گئے، نہیں، آپ ہے نا ان کو اپنے خیالات اور جو مولانا کی جو باتیں ہیں ان کو ان کے سامنے رکھیں۔ نیشنل انٹیگریشن بولتے ہیں، ہمارے اداروں میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نیشنل انٹیگریشن کے اوپر۔ جیسا ابھی حال میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، میں ایک اسکول کا ٹرسٹی ہوں، تو ٹیچرس ڈے ہوا، ٹیچرس ڈے منایا گیا، تو سروپلی رادھا کرشنن کی تصویر رکھ کے اس کو پھول کا ہار ڈالنا ہے۔ میں بھی تھا، ہمارے سیکریٹری تھے، ٹیچرس تھے پورے، 2 نان مسلم ٹیچر ہیں، باقی پورے 50-60 ہے نا مسلم ٹیچرس ہیں، نان ٹیچنگ اسٹاف بیٹھے ہیں۔ اب ہمارے ایک صاحب بولتے یہ فوٹو رکھو، پھول ڈالنا ضروری ہے کیا؟ میں بولا بہت ضروری ہے، پہلے فوٹو پھول کا ہار ڈالا جائے گا، بعد میں پروگرام شروع ہوگا۔ ہاں پورے اٹھ کر پھول کا ہار ڈالے اس فوٹو کو رکھ کر، اس کے بعد ہے نا پروگرام ہوا۔ پھر میں پروگرام میں بولا دیکھیے ٹیچرس ڈے پروگرام کر رہے آپ، کیوں کر رہے آپ؟ ایک آدمی نے اپنے برتھ ڈے کو سروپلی رادھا کرشن نے یہ کہا کہ میرا برتھ ڈے اس طرح نہ منایا جائے، اس کو ٹیچرس ڈے کے طور پر منایا جائے، کیونکہ ٹیچر کتنے اہم رکن ہیں اس سوسائٹی کے، اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اور ٹیچروں سے ان کو امید تھی کہ یہ قوم کو تعلیم یافتہ بنائیں گے، ان کو ایجوکیٹ کریں گے، ان کو ہے نا قوم کی تعمیر کے لیے ان کو ہے نا نئی نسل فراہم کریں گے۔ تو وہ خود بھی ایک ٹیچر تھے، پروفیسر تھے، وہ میسور یونیورسٹی کے، جب انہیں ہے نا وائس پریزیڈنٹ کے لیے پہلے بلایا گیا تو میسور یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، وہ بہت انٹلیکچوئل آدمی تھے، سروپلی رادھا کرشن۔ تو وہ آدمی کے برتھ ڈے انہیں یہ کہہ رہا کہ ٹیچرس ڈے کے طور پہ مناؤ، اور ہم ٹیچرس ڈے منائیں گے، اس کی فوٹو کو پھول کا ہار ڈالنے بھی ریڈی نہیں ہم۔ اب جڑے کس لیے ہیں؟ اسی آدمی کے لیے جڑے نا، اور اس کی تصویر کو فوٹو ڈالنے میں، پھول ڈالنے بھی آپ ریڈی نہیں ہیں۔ تو ہم اس طرح کا میسج دیں گے تو یہ کہ انٹریکشن نہیں بولتے اسے، تو اس ذہن کو ختم کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ تو میں نے تقریر میں اس کو موضوع بنایا، 4-5 منٹ میں اس پہ بولا کہ مسئلہ ایسا نہیں، ایسا اسی آدمی کی وجہ سے آج ہم جڑے ہیں اور وہ پروگرام کر رہے ہیں، اور اس کو فوٹو پھول نہیں ڈالیں گے تو کس کو ڈالیں گے آپ پھول؟ تو ڈالنا پڑے گا بول کر میں نے اس کو انسسٹ کیا۔ تو یہ ہے انٹریکشن، یعنی ہم اپنے اداروں میں کچھ نان مسلمس کو اپوائنٹ کریں، ان کی ذہن سازی کریں، اور ان کے اداروں میں ہم جائیں اور رہیں۔ جیسا کہ میں خود ایک نان مسلم ادارے میں ہوں، تو 60-70 کا اسٹاف ہے، اس میں ہم 3 مسلم ٹیچر ہیں۔ تب ہم انٹریکشن کیا کر رہے ہیں؟ اب انہوں نے گنیش بٹھائے، جا کے ہم مل رہے، اس میں شامل ہو رہے، جا رہے بھی نہیں، دیکھ رہے بھی نہیں، دور دور سے الگ نکل کے چلے آ رہے ہم لوگ۔ انہوں بیچارے اپنا فیسٹیول کر رہے نوٹ کر رہے، ہو انہوں آتے نہیں، ہمارے پروگرام میں آتے نہیں، ہم ان کے عید میلاد میں جا کر ملنا، عیدگاہ کو ہم جا کر وہاں بیٹھنا۔ بول رہے آج لیڈر آئے، پرسوں ایک لیڈر بولا ہم ایک صاحب کو، بھئی ہم آپ کی عید کو آتے، آپ لوگ آتے کیا ہمارے گنیش میں، ہمارے کسی تہوار میں آتے کیا آپ لوگ؟ پھر ہم کہیں کو آنا بول رہا ہوں۔ تو انٹریکشن بولتے کیا ہے؟ انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے پروگراموں میں جائیں،
ہم صرف یہ شرک ہے بدعت ہے اتنا بٹھایا گیا، غلط چیزیں اتنی بٹھائی گئی ذہن میں یہ شرک بدعت کے نام پر کہ ہم انٹریکشن دعوتی تالیف خلق کے پہلو کو بھول ہی گئے ہیں. تو تالیف خلق کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، ان کے پوجا میں آپ کو ٹھہرنا پڑے گا، شریک ہونا پڑے گا. آپ جو کچھ بھی ہے نا وہاں حسن طریقے سے اپنا پریزنٹیشن کر سکتے ہیں، آپ کو رہنا پڑے گا. وہ سمجھیں کہ بھئی ہاں نہیں یہ الگ آدمی الگ آدمی. تو الگ آدمی نہیں ہوں میں، ہر مسلمان ایسا ہی ہونا چاہیے، اصل مسلمان یہی ہے، یہ ان کے ذہنوں میں بتانا. اب جیسا سیف صاحب وہ بات بولے کہ ان کا ساتھی بولا کہ بھائی میں مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ کیا مجھ سے بھی نفرت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں آپ تو اچھے مسلمان ہیں. تو اب یہاں ایک بات مولانا ہی ایک آرٹیکل لکھے ہیں، وہ شاید انڈین مسلمز میں ہے، وہ ایک غیر مسلم جو ہے سروے کیا ہے ہندوستان میں ہندو مسلم کا مسئلہ کیوں ہے، یہ کانفلکٹ کیوں ہے، اس کا بڑی گہری اسٹڈی کی ہے اس نے کر کے. اس نے جو ایک پیراگراف لکھا ہے جو خلاصہ ہے اس کتاب کا، مولانا اس کو غالباً انڈین مسلم ہندوستانی مسلمان میں نقل کیے ہیں. انہیں بول رہا کہ روزمرہ میری بھی ملاقات کئی ہندوؤں سے ہوتی ہے، کئی ہندوؤں کی ملاقات مسلمانوں سے ہوتی ہے، کاروبار کے لائن سے، اسٹڈی کے لائن سے، مختلف ضروریات سے ملتے ہیں. اور وہ ہندو کو میرے سے شکایت نہیں ہے اور میرے کو ان سے شکایت نہیں ہے. پورے ہندوستان میں یہی معاملہ ہے. پھر شکایت کیا ہے؟ فرضی طور پہ کچھ قومی معاملے ہیں، فرضی قومی معاملوں کو لے کر مسلمانوں کو غلط سمجھ رہے ہوں. سامنے جو مسلمان بیٹا پوچھیے اس کے بارے میں کیا رہا ہے، وہ بولیں گے ارے بھائی یہ تو اچھا آدمی ہے، یہ تو ہمارا دوست ہے بولیں گے. اور میں خود میرا تجربہ ہے، میرے سب سے اچھے دوست میرے نان مسلم دوست ہیں. اب اس کو ہم ہائلائٹ کرتے کیا نہیں، ہم کیا بولتے ہیں بی جے پی آر ایس ایس. ارے بی جے پی آر ایس ایس چھوڑو بھائی، آپ کے سامنے جو ہندو بیٹھا ہے اس کے بارے میں بولو آپ. ویسے ہی وہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان سب ہے نا جنا کے جیسے ہوتے ہیں یا ایسے ہی سوچ رکھتے ہیں. سامنے جو مسلمان ہے اس کے بارے میں ان کی جب اچھی رائے ہے تو ان کو بھی اس بارے میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز یہی ہے، آپ جو تجربے میں ہے آپ کے اس کو آپ ہائلائٹ کیجئے. جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، اس کو آپ چھوڑ کر ایک فرضی بات کو لے کر آپ ہے نا اینٹی مسلم ہو رہے ہیں یا ہم اینٹی ہندو ہو جا رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی غلط بات ہے. تو یہ چیز ہے، دیکھیے اس آرٹیکل میں جو مولانا بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اس طرح کا انٹریکشن کریں، لوگوں کے ساتھ مل کر ہے نا ان کو ایجوکیٹ کریں، خود ہمارے لوگوں کو اور خود ان کے لوگوں کو. تو اس دوسرے آخری پیراگراف دوسرے کہ مسلمان جب تعلیم میں آگے بڑھیں گے اس کے بعد فطری طور پر دفتروں، کمپنیوں، تجاری اداروں میں بڑی تعداد میں پہنچیں گے. اس طرح وہ دوری اپنے آپ ختم ہو جائے گی جو زمانی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہو گئی ہے. تو یہ دوری ختم ہو جائے گی کا مطلب ہے کہ دوری ختم کیجئے، کرنا ہے، ایسے ہی ملنے سے ختم نہیں ہو جاتی. تو انٹریکشن کر کے اس طرح بات کرنا، ایجوکیٹ کرنا، ان کو ہمارے اندر اکوموڈیٹ کرنا، ہم ان کے اندر اکوموڈیٹ ہونا، اور اس طرح ہم کریں گے تبھی یہ معاملہ ہوگا. ورنہ کیا ہے، اب پچھے 75 سال سے کچھ نہیں ہوا. جیسا کہ میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جنا کی سیاست کا ہم ایکسٹینشن ہے آج تک. جبکہ ایک سیاستدان مولانا آزاد بھی تھے اور ایک سیاستدان مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے. کوئی مولانا آزاد کا جانشین لیڈر نہیں پیدا ہوا، کوئی لیڈر جو ہے حسین احمد مدنی کا جانشین پیدا نہیں ہوا، سوائے دو لوگوں کے، ایک مولانا وحید الدین خان اور دوسرے اے پی جے عبد الکلام. یہ دو لوگ ہیں جو نیشنل انٹیگریشن کے لیے کام کر رہے ہیں، مولانا آزاد کے خطوط پر بول سکتے ہیں اور گاندھی کو بھی فالو کرتے ہوئے، اور مولانا حسین احمد مدنی نے بھی ہندوستان کی بات کی انہوں نے، اور ان کے جانشین کوئی پیدا نہیں ہوئے. ہم جتنی بھی لیا ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ایکسٹینشن ہے جناح کا، چاہے وہ اویسی صاحب ہو یا کوئی ہو. انہوں جو بولے 75 سال پہلے وہ آج بھی بول رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ چیز ختم کب ہوگی؟ جب ہم انٹریکشن بڑھائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، بات کریں گے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آرٹیکل کا ایک خلاصہ تھا. جی غالباً جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی جن کے ساتھ رہتا ہے اسی میں اس کا انجام ہوگا، تو عربی میں شاید اس کے الفاظ وہ ہیں الرجل مع خلیلہ فلینظر من یخالل. آدمی کا انجام جو ہے اس کے دوست کے مطابق رہتا ہے، تو تم دیکھو کہ جو ہے کس کو تم اپنا دوست بنا رہے ہو. اسی طرح ایک دوسری حدیث بھی ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو آدمی جن کی ریزمبلنس، مشابہت اپناتا ہے اس کا انجام جو ہے اسی کے ساتھ ہوگا.
تو یہ ایک بہت مشہور بات ہے جو مسلمانوں میں اور مدرسوں میں اور اہل علم میں جو ہے ڈسکس ہوتے رہتی ہے. تو اس پر جو ہے ہمارے استاذ جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک ویڈیو بھی بنایا اس حدیث کو لے کر. تو لوگوں نے ان سے سوال کیا تو ان کا جواب میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے رسول اللہ کی یہ جو حدیث ہے کسی جنگی موقع سے وہ اس طرح ہے سمجھیے کہ جنگ کے میدان کے اندر ہر آدمی کا اپنا ایک یہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں کیا لیبل بولتے ہیں لیبل یا کچھ بھی سمبل ہوتا ہے. جیسے ہم کسی کانفرنس میں جاتے ہیں تو کون پارٹیسپینٹ ہے جس کو الاؤڈ کیا گیا اور کون الاؤڈ نہیں ہے اس کے لیے ایک لیبل دیا جاتا ہے کانفرنس کا یا آئی ڈی یا کچھ بھی ایک علامت دی جاتی ہے تاکہ جو ہے سیگریگیٹ کیا جا سکے کہ کون انوائٹی ہے اور کون انوائٹی نہیں ہے. تو جہاں کہیں مارکاٹ مچی ہوئی ہو تو آدمی کے چہرے سے تو پہچانا نہیں جا سکتا کہ وہ ہمارے گروپ سے ہے یا سامنے والے. تو رسول اللہ کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک صحابی تھے شاید حذیفہ یا مادی کرب یا کوئی تھے. تو ان کے والد جو ہے آ رہے تھے تو مسلمانوں نے ان پر تیر چلا دیا دشمن کا آدمی سمجھ کر. تو وہ پکارتے رہے ابھی 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 یہ میرے باپ ہے لیکن جو ہے لگ گیا ہو. تو یہ ایک ایسی سچویشن کے لیے ہے جب اٹوار جو ہے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جو ہے آپ کس طرف ہیں. اگر آپ دشمن کے سائڈ میں جا کر کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو جو ہے یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کے لوگوں نے ہی آپ کو مار دیا ہے. تو جاوید احمد غامدی صاحب کا جو ہے اس ویڈیو سے اس کو اچھا سمجھ سکتے ہیں. تو اگر اس کی مزید کوئی تشریح چاہیے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے پوری دنیا میں کا جو ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک ہی کلچر اور ایک ہی پروڈکٹ سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر زوم میٹ ہم کر رہے ہیں یا گوگل میٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے کموڈیٹیز میں ہم جو ہے کوکا کولا پیپسی ہے. کلوتھنگ میں جو ہے پینٹ شرٹ اور ٹی شرٹ وغیرہ جو ہے سارے ہی لوگوں کا یہ لباس ہے. تو یہ حدیث جو ہے اس طرح کے معاملات کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے کچھ مذہبی سمبل جیسے کراس پہننا تو کراس جو ہے ہر قوم کی اپنی ایک ان کے کچھ شعار ہیں اور ان کا کچھ اپنا کلچر ہے جو خاص ہوتا ہے جو نان سیکولر آئٹم ہوتا ہے وہ ریلیجس آئٹم ہوتا ہے. جیسے کسی نے کراس پہن لیا کسی نے جو ہے گیرو لباس لگا لیا تو اس طرح کی باتوں میں تو وہ ٹھیک ہے کہ آدمی یہ کہے کہ جو ہے ہم کسی کمیونٹی کے مذہبی شعار کو نہ اپنائے مسلمان. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ لوگ بائک یوز کرتے ہیں تو آپ بائک یوز کرنا چھوڑ دیں. وہ لوگ میڈیسن کے بزنس کرتے ہیں تو آپ میڈیسن کا کاروبار چھوڑ دیں. اس طرح کی باتیں نہیں ہو. وہ ایجوکیشن میں ماڈرن ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے فارسی اور کوئی اور ڈیڈ لینگویج پڑھی ہے ترکی. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اگر استاد غامدی کی بات لی جائے تو اس میں بھی بات واضح ہوتی ہے کہ کرائسس کے ٹائم میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو تاکہ آپ کے ساتھ صحیح سلوک کیا جا سکے. یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجس معاملات میں رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں نہ کہ جو ہے سیکولر اس میں. تو یہ اگر ہم فرق سمجھیں گے تو غالباً یہ بات سالو ہو جائے گی. جی پروفیسر ظہیر خواجہ صاحب کچھ عرض کریں. جی ماشاء اللہ فیض صاحب تو تفصیل بتا دی ہے اس کی. تو میں اس میں مزید یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک ایمرجنسی سچویشن کے لیے حکم تھا وہ. تو اس سچویشن تو اب وہ ختم ہو گئی دنیا سے. اب وہ حالات ہی ختم ہو گئے کہ ہم کسی سے جو ہے دینی معاملے کے لیے جا کر ہے نا جنگ کریں یا ان کے سامنے ہے نا مقابلے کے ٹھہریں. باقی اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیائی معاملات ہیں, زمینی جھگڑے ہیں, تو وہ کوئی ریلیجیس وار نہیں ہے. تو لہٰذا اب وہ حالات ہی ختم ہو گئے ہیں. تو اب یہ شاید اس کو بھی ہم اس کو اب اپلائی نہیں ہوتی ہے چیز. یہ حدیث جو ہے اب کسی چیز پر بھی اپلائی نہیں ہوتی. تشبہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ مشابہت کے معنی ان کے جیسا ڈریس پہن لیے یا ان کے جیسا یہ کر لیے. تو یہ بالکل غلط تشریح ہے اس کی. تو بالکل غامدی صاحب کی جو بات کا حوالہ دیے ہیں وہ حالات ہی اب ختم ہو گئے ہیں. تو لہٰذا یہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے یہ چیز. تو یہ بھی لوگوں کو شاید ہم سمجھنا پڑے گا ہم کو اور لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. جی جی سیف صاحب ہمارے ظفر صاحب کچھ ہے کہنے کے لیے.
کوئی تجربہ، کوئی ایکسپیرینس؟ امجد بھائی؟ امجد صاحب جو ہیں رائچور سے ہیں، وہ کچھ عرض کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحیثیت پروفیشن گارڈ ہوں، اب جسے ٹرین مینیجر کہا جاتا ہے۔ ایسے انگنت واقعات ہیں کہ انٹریکشن کرنے سے کیا فائدہ ہے اور انٹریکشن کے مواقع نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے نا کیا نقصانات ہیں۔ تو ہمیشہ جب میں اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں تو اس میں ہر قسم کے لوگوں سے جو ہے نا انٹریکشن اور ملاقات ہوتی ہے، اور عہدے کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ ہمارے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم اخلاق جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں تو ان اخلاق کو ہم پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب میرے دوست احباب ہیں، جیسے ظہیر صاحب بولے کہ میرے مسلمان دوستوں سے زیادہ ہندو دوست ہیں۔ میرا بھی وہی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے صرف اچھی سے بات کرنا، اخلاقاً جو ہے ان سے اگر وہ ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے یا کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے جو ہے نا انجان رہنا چاہتے ہیں تو وہ لوگوں کے پاس جا کر ان سے ملاقات کرنا، اور پھر روزمرہ جو ہم ضروریات کی چیزیں جیسے چائے پینا ہے ان کو بلانا، ان کو انوائٹ کرنا، تو یہ اتنا اچھا اثر جو ہے نا پیدا کرتا ہے۔ اس کا پوری طرح جو ہے نا میں زندہ جاوید اس کا شاہد ہوں۔ یعنی اس سے اب میں حلیتاً میرا حلیہ جو ہے نا مولوی کا حلیہ ہے، تو اس سے بھی اتنا اثر انداز ہوتا ہے، خاص کر جو میرے دوست ہیں جن کو نام نہاد طور پر جو ہے نا فرقہ پرست کہا جاتا ہے، اور کچھ رکھتے بھی ہوں گے، لیکن زیادہ دوستوں کی جو ہے نا تعداد میری RSS کے لوگوں کی، ایانگار برہمنس، وہ اتنے متاثر ہیں کہ جب بھی میں کوئی مولانا کا شیئر کرتا ہوں وہ لوگوں سے تو وہ بولتے ہیں یہ تو عجیب ہیں بھائی مولانا۔ اب مولانا کے شیئر کرنے کی وجہ سے اب مولانا ہر جگہ جو ہے موجود ہیں، ہر میڈیا میں، تو ان تک پہنچنے میں بھی کوئی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اسی کی وجہ سے جو ہے نا مولانا کی ایک صاحب ہیں وہ شادی نہیں کیے اپنے مذہب کے واسطے، برہمچاری ٹائپ، تو وہ اتنے متاثر ہوئے مولانا سے، مولانا کا جو ہے نا کچھ میسیج میں بھیجتا رہا، تو تقریباً جو ہے نا مولانا کی کتابوں کو لے چکے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے دنیاوی طور پر اور دینی طور پہ کہ ہمارا انٹریکشن ہو۔ اگر انٹریکشن کے حالات نہ بھی ہو تو ہم انٹریکشن کرنے کی کوشش کریں، اس سے صرف فائدے ہی فائدے، اور یہ صرف مثبت ہی مثبت ہے۔ بس اتنا کہنا تھا میرا۔ رجت صاحب آپ جو ہے مکمل جو ہے ہمارے ترجمانی کر چکے ہیں، ماشاء اللہ۔ ہاں، میں عبدالسلام میرا نام ہے، عبدالسلام عمری، حیدرآباد سے۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں حیدرآباد میں، اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلانے کے سلسلے میں سوچا، جس علاقے میں میں رہتا ہوں پورا 100% مسلم ایریا ہے، تو میں بولا کہ مسلم جہاں 100% بچے پڑھتے ہیں وہاں میں ایڈمیشن ہرگز نہیں کروں گا، یا تو 90% نان مسلمس کی اسکول ہو اور 10% مسلمس ہو، یا نہیں تو کم از کم 60% وہ لوگ ہوں اور 40% مسلمس ہوں۔ تو ڈھونڈا میں، تو قسمت سے ایک ایسی اسکول، ایک ہی اسکول ملی، تو اس میں ایڈمیشن کروایا بچوں کو۔ تو ان لوگوں سے مطلب ٹیچرز وغیرہ سے، اور کوئی بھی پروگرام میں وہ لوگ بلاتے تھے،
تو میں قریب جا کے جو ہے نا اس کے تاثرات ان کے سامنے پیش کرتا تھا. بہت خوش ہوتے تھے وہ. اپنے نجی مسائل بھی میرے سے پوچھتے تھے وہ. ایک مرتبہ ٹیچرز اور پیرنٹس کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں مجھے کچھ بولنے کے لیے آگے بڑھایا، تو میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ بتایا، دیکھو اصل میں اسلامک اسکول یا اسلامک انٹرنیشنل اسکول یہ جو کانسیپٹ آیا اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہم لوگوں کو. اس کے نقصان یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک گھیٹو مینٹالٹی اور محدود سوچ کے اندر رہ گئے ہم. اصل میں نان مسلمس ٹیچرز سے جب تک ہم پڑھتے رہے بہت آگے رہے. بہت سارے علامہ اقبال ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں، تو سر سید ہیں، تو یہ سب جو ہے نا مطلب یہ اچھے قابل جو افراد بنے وہ نان مسلم ٹیچرز کا ہی پروڈکٹ ہے اصل میں. تو میں اس کا ایگزامپل دیتے ہوئے کہا کہ ہماری یہ جو سوچ ہے اسلامک اسکول، اسلامک انٹرنیشنل اسکول، پیس اسلامک انٹرنیشنل اسکول، یہ جو کانسیپٹ ہے اصل میں یہ کوئی نبوی کانسیپٹ نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت سے لیا گیا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے اگینسٹ میں ہے رسول اللہ کا نمونہ. سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا مدرسہ جو رسول اللہ نے قائم کیا وہ بدر کے جو قیدی تھے، نہ صرف وہ مشرک تھے بلکہ وہ اسلام کے دشمن تھے، ان کو رسول اللہ نے ٹیچرز بنایا. کہا کہ آپ کے آزاد ہونے یا چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے 10 بچوں کے ایک ٹیچر بن جاؤ. تو اس طرح سے وہ قیدیوں کو جو ہے نا چھٹکارے کا ایک راستہ رسول اللہ نے جو طے کیا. سب سے پہلا وہ اسکول تھا جس کے ٹیچرز یعنی اسٹوڈنٹ صحابہ کی اولاد ہے، اور ٹیچرز نہ صرف مشرک بلکہ اسلام کے کٹر دشمن تھے. تو اصل میں اس کا کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ جب تک ہمارا بچہ مطلب کہ غیر مسلم، ہندو، عیسائی کون ہوتے ہیں، جب تک وہ دیکھے گا نہیں، اس کے اندر کوشچن پیدا نہیں ہوگا. صرف اپنے ہی ٹوپی کے ماحول میں ہی اور اسکارف کے ماحول میں ہی رہے گا، اس کے اندر جو ہے نا وہ کمپٹیشن کا مزاج یا اسپرٹ آف انکیوری جاگے گی نہیں، اندر ہی اندر رہ جائے گی. تو یہ آج میں دیکھتا ہوں کہ بنسبت دوسرے بچوں کے جو مسلم اسکولوں میں پڑھے، میرے بچوں میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑا اوپننس ہے اور کھلا پن ہے، اور ایک خاندان کے اندر ایک یہ بھی بنا ہوا ہے. یہ مولوی رہ کر اپنے بچوں میں کسی کو مولوی نہیں بنایا، اور ایسے اسکول میں پڑھانا پسند کرتے ہیں جو 100% مسلم نہیں. تو ایک یہ بھی بنا ہوا ہے. تو عجیب ہے، اتنے پرنسپلز ہو، لیڈیز تھیں، اپنے نجی مسائل، اپنے خاندانی مسائل کھل کے پوچھتی تھی. وہ بولتے تھے کہ میں کسی مسلمان سے آج تک اس طرح سے یعنی اوپننس اور کھلاپن جو ہے نا جیسا آپ کے اندر میں محسوس کرتی ہوں ویسا کسی اور مسلمانوں میں، دوسرے مسلمانوں میں یہ چیز محسوس نہیں کرتی. تو یہ سب مولانا کی ریٹنگز کا دین ہے کہ ہمارا ذہن مولانا کی ریٹنگ سے ہی بنا، ورنہ ہم بھی اسی گھیٹو مینٹالٹی میں تھے اور اسی کے ایک فرد ہو کے رہ جاتے تھے. اللہ مولانا کو جزائے خیر دے، جنہوں نے بہترین طریقے سے نہ صرف یہ کہ مذہبی اعتبار سے ہمارا ذہن کھلا بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارا ذہن مولانا کی ریٹنگ سے ہی کھلا ہے. جی سر صاحب. سیشن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلو. کنکلوژن والی بات اپنی رکھیں. جی کنکلوژن یہی ہے صاحب کہ مولانا کی یہ جو فکر ہے، یہ جو باتیں ہیں، ان کو ہم بہت زیادہ سے زیادہ عام کریں. پہلے مسلمانوں میں کریں، مسلمانوں جن سے بھی ہم ملتے ہیں ان کو جہاں بھی موقع ملے ہم اپنی بات ہے نا رکھنے کی کوشش کریں. ہم ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے نہ بنیں.
کسی قومی معاملے پہ، سیاسی معاملے پہ عموماً گفتگو ہوتی ہے. تو اس گھٹو مینٹالی سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری سی پی ایس لوگوں پہ. سی پی ایس واحد گروپ ہے پوری دنیا میں جو اس مسئلے کا حل جس کے پاس موجود ہے. تو لہذا ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں. اس کا سادہ سا فارمولہ یہ ہے کہ ایک میں واقعہ بول کے ختم کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام کو ایک صاحب نے ای میل کیا کہ بھئی اتنے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں انہوں نے پیش کر کے ای میل کیا کہ آپ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اس کا کوئی حل بتائیے، حل اس کے کیجیے، آپ پریزیڈنٹ ہیں، پاور میں ہیں. تو اے پی جے عبد الکلام نے ای میل کیا، اس میں انہوں نے ای میل میں جواب دیا کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ اس مسئلے کو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے ہدایت دی. ہدایت کیا دی؟ واک واک واک، ٹاک ٹاک ٹاک. یہ جملے تھے اے پی جے عبد الکلام کے. یعنی آپ پھریے، پورے ملک میں پھریے اور لوگوں کو بتائیے، بات کیجیے اس بارے میں، ان کے سامنے صحیح رائے کیا ہے پیش کیجیے. تو یہ سی پی ایس والوں کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہم اٹھے بیٹھے واک اور ٹاک، لوگوں سے ملیں اور لوگوں سے انٹریکٹ کریں، یہ چیزوں کو پھیلائیں ہمارے لوگوں میں بھی اور ان کے لوگوں میں بھی. تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی حل نہیں ہوں گے. جی یہ میرا شاید کنکلوژن ہے. جی پروفیسر ظہیر صاحب اگر اس کا ریفرنس بھی فراہم کریں، واک واک اینڈ ٹاک ٹاک والا، کہ کون بندہ بھیجا تھا اور کیا تاریخ کا ہے، اگر وہ اویلیبل کرائیں تو مہربانی ہوگی. بہت اچھا ہے، واک واک اینڈ ٹاک ٹاک. عبدالکلام جی جو ہے نا، ہمیشہ اگنائٹنگ دا ینگ مائنڈس ان کا مشن تھا کہ اسکول اور کالجز کے لوگوں سے جو ہے انٹریکٹ کرنا اور ان کے مائنڈ کو اگنائٹ کرنا. تو بہت صحیح فارمولے پر جو ہے ہم اپنے اس مجلس کو ختم کر رہے ہیں کہ واک واک اینڈ ٹاک ٹاک، اور یہی جو ہے فلاح کا اور سکسیس کا راستہ ہے. جی السلام علیکم.